PDMA کے کنٹرول روم میں موجود ہیں۔ گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں ایک بارش کا اسپیل بلوچستان میں بالخصوص تقریباً 7 اضلاع جو ہیں، جن میں کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ، چمن، کیچ، گوادر اور چاغی شامل ہیں، جو کہ بارشوں سے متاثر ہیں۔ اور کوئٹہ ذرا گزشتہ رات سے ایک اربن فلڈنگ کی سی سچویشن میں تھا، جس کی وجہ سے رات گئے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، ان کی جیسے کہتے ہیں سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں کچھ فیصلے لیے گئے۔ ان فیصلوں کے تحت جن جن افسران کی چھٹیاں اگر دی بھی گئی تھیں وہ بھی منسوخ کر دی گئیں، کیونکہ ایک اندازہ یہ تھا کہ صبح تک جو مزید بارشیں ہوں گی اس سے جسے کہتے ہیں صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے، تو پری ایمپٹیولی اسکولوں کو بھی بند کیا گیا۔ گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں ایک ایسا پرسپشن دینے کی کوشش کی گئی یا پرسپشن بنانے کی کوشش کی گئی کہ کہیں پر بھی ریاست یا ریاست کے ادارے یا حکومت کی مشینری موجود نہیں ہے۔ اس وقت جب میں PDMA کے کنٹرول روم میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے خیال سے کوئٹہ شہر جو کہ اربن فلڈنگ کا سامنا کر رہا تھا گزشتہ رات، اس وقت تقریباً اگر میں کہوں کہ 70 to 80% جو سٹی کا ایریا ہے وہاں سے پانی نکل چکا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ کچھ اربن ایریاز ہیں جیسا کہ سریاب روڈ پہ گائی خان چوک کی طرف ہے، وہاں پر کچھ پانی کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہمارے نوسار، اغبرگ اور اس کے علاوہ جو چشمہ چوزئی کے علاقے ہیں، چونکہ دیہی علاقے ہیں، ذرا نوائی علاقے ہیں، وہاں پر کچھ مشکلات اب بھی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی PDMA اس وقت کام کر رہی ہے۔ ان گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں 7 افراد تقریباً جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں سے 2 جو ہے چھت گرنے سے ہیں اور 5 آسمانی بجلی سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے PDMA کا ہیلپ لائن، کل سے یہ بھی ایک شکوہ تھا کہ کوئی ہیلپ لائن گورنمنٹ آف بلوچستان میں کام نہیں کر رہا۔ PDMA کا کنٹرول روم 24/7 اویلیبل ہے، جس کا نمبر ہے 08192411133، دوسرا نمبر ہے 92411122 اور تیسرا نمبر ہے 92044166، چوتھا واٹس ایپ کا نمبر ہے 033492411133۔ یہ کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو یا نہ ہو PDMA میں موجود رہتا ہے اور 24/7 کام کرتا ہے۔ 27 شکایات اس کنٹرول روم کو گزشتہ روز کوئٹہ سٹی کے حوالے سے ڈی واٹرنگ کی خاص کر 17 جسے کہتے ہیں نکاسی آب کے لیے شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے 14 پر رسپانس دیا گیا، مزید پر رسپانس اس وقت جاری ہے۔ اگر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں گزشتہ روز جتنی بارشیں ہوئی ہیں، اگر کوئٹہ شہر میں پانی موجود ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ PDMA یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کوئٹہ ناکام رہی ہے۔ اگر 70 to 80% پانی نکل چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ 3 سے 4 روز جو جسے کہتے ہیں جو صفائی کی مہم تھی، اس کے تحت جن بھی نکاسی آپ کے نالے جن حالات میں تھے ان پر انکروچمنٹس موجود ہیں، آگے ان انکروچمنٹس نے ختم ہونا ہے، لیکن ان کی جتنی حد الوسع کوشش کر کے صفائی کی جا سکتی تھی کی گئی، جس کے نتیجے میں اس وقت میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ 70 to 80% جو کوئٹہ سٹی ہے اس سے پانی نکل چکا ہے۔ میرے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے جو ریپریزنٹیٹیوز موجود ہیں، ان میں خاص کر کوئٹہ سٹی کے لیاقت لیڈی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ولی نورزئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، بخت کاکڑ اگین پیپلز پارٹی سے، اور ملک نعیم بازئی صاحب ANP سے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دینے سے پہلے اگر یہ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے حلقوں کے حوالے سے۔ سمت گورگیج بھی پہنچ چکے ہیں، معذرت پہلے اس وقت میری نظر نہیں پڑی، سمت بھی کوئٹہ سے یہ MP ہیں، تو ان میں سے جو بھی کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے تو پلیز۔ سر سوال ہی لے لیں بس۔ سر ایک منٹ MPs کو بات کر لینے دیں، اس کے بعد میں آپ کے تمام سوالوں کو رسپونڈ کر لوں گا۔ ولی سر آپ کرنا چاہیں یا نہیں سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جو بارش کل پرسوں سے ہو رہی ہے، اس میں MPA صاحبان جو ہماری متعلقہ عملہ ہے، جو PDMA کے اور جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یہ سارے کام پہ لگے ہوئے، تو انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے۔ اور آسمانی بجلی کی وجہ سے جو ہوا ہے، فوتگیا ہوا ہے یا کوئی دوسرے سے ہوا ہے، تو وہ فانی کے ساتھ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، وہ آسمانی کی بجلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور باقی جو ہے انشاءاللہ پورے کوئٹہ میں آپ چکر لگائے، پورے کوئٹہ میں آپ جائیں تو انشاءاللہ PDMA بھی کام کر رہے ہیں، وہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ رات کو میں خود گائی خان چوک پہ چلا گیا، رات کو میں تقریباً کوئٹہ سار کی وزٹ کیا، ہماری بخت کاکڑ ہمارے ساتھ ہے، یہ 5 بجے تک صبح تک لگا ہوا تھا اپنے حلقے میں، انوڑک میں، دوسرے تیسرے میں، تو انشاءاللہ کام جاری ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انشاءاللہ ہر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ انشاءاللہ وہ موقع پہ جائے اور کام کریں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی یہ ہے کہ آپ خود وزٹ کریں، کوئٹہ کا وزٹ کریں، باقی ڈسٹرکٹوں کا وزٹ کریں، کام جاری اور ساری ہے، اور ہمارے ہیلپ لائن 24 گھنٹے لگے ہوئے، تو انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بھی ویڈیوز ہے
کہ وہ لوگ جو علاقے والے لوگ ہیں وہ باقاعدہ جو ہے اس کو انشور کر رہے، اس کو وہ کر رہے کہ بھائی تعریف کر رہے کہ ہم لوگ اس لوگوں کی تعریف کر رہے کہ جو رات کو ہمارے ساتھ رہے. تو انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جو ہے ہماری جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو بارش کا ہے اس کے لیے بھی بندوبست کی گئی ہے. تو انشاءاللہ وہ شاہد صاحب آپ لوگوں کو لیاقت صاحب اور ملک صاحب اگر کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا حضرات کا میں شکر گزار ہوں. یقیناً بارشیں تو ہو رہی ہے. پہلے سے سی ایم صاحب نے پی ڈی ایم اے کو الرٹ کیا تھا. جیسے بھی یہ بارشیں شروع ہوئی تو وہاں پہ ٹیمیں پہنچ گئے. تو میں سی ایم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. تو یقیناً وہاں پہ جو ہے بارش جو ہے ہو رہے جو کوئٹے کے شہر میں، اور وہاں پہ پانی جو ہے پی ڈی ایم اے والے وہاں ٹیمیں پہنچ کے وہ پانی نکال رہے، اور انشاءاللہ اس طرح کام جاری رہیں گے. اور میں سی ایم صاحب یہ تو بارہ تو آفت ایک رحمت بھی ہے. آفت اچانک آ گیا تھا، رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے. تو میں سی ایم صاحب کا شکر گزار ہوں، اور پی ڈی ایم اے کا ٹیموں کو بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ موقع پر پہنچ کے اب کام جاری اسی طرح رکھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جلد از جلد کام پہ جو ہے شروع ہوئے گے، اور شروع بھی ہے. تو میں شکر گزار ہوں. السلام. بخت صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے پلیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں پی ڈی ایم اے بلوچستان کا اور میونسپل کارپوریشن کا کہ انہوں نے پچھلے 3 دنوں سے جو ریگولر بارشیں ہو رہی ہے میری کانسٹیچوئنسی میں عید کے دوسرے دن سے، چونکہ ہنا اڑک، مائنز ایریا اور نواکلی یہ سب سے زیادہ ولنریبل ایریاز ہیں فلڈ کے حوالے سے. میری ٹیم اور میں اور سی ایم صاحب میرے ساتھ رابطے میں تھے. میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پی ڈی ایم اے کے ساتھ ریگولر رابطے میں تھا، اور پی ڈی ایم اے نے دوسرے دن سے ہی مشینری وہاں پہ بھجوائی. ہم نے 2 دن ریگولر جو ہنا کا روڈ ہے وہاں پہ باغات کو جو نقصان پہنچا، ہم نے کل بھی وہ روڈ کلیئر کیا. مائنز ایریا جو تھا وہاں پہ 2 پل بہ گئے تھے، ہم نے وہ کلیئر کر دیے. رات کو پھر بارش ہوئی ہے اور ہنا اور وہ ایریا میں رات 5 بجے تک وہاں موجود رہا. پی ڈی ایم اے کی ٹیم ریسکیو اور جو ہیوی مشینری تھی وہ وہاں پہ موجود تھی. جہاں پہ بھی بارش کو پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت تھی ہم نے وہ ڈائیورٹ کر دیا. وہاں پہ آبادی کو جو ہے وہ نقصانات سے بچایا، درختوں کو وہاں پہ باغات کو نقصانات سے بچایا. ابھی بھی پی ڈی ایم اے کی ٹیم اور ہماری ٹیم جو ہے انگیج ہے، وہاں پہ راستہ کلیئر کر رہی ہے. اور میں جو تاثر رات کو دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ گورنمنٹ موجود نہیں ہے یا گورنمنٹ اتنا موبلائز نہیں ہے، گورنمنٹ مشینری موبلائز نہیں ہے. یقیناً 46% رین فال ہوا، تو اس میں جو آپ کی نالیاں ہیں وہ اوور فلو کر گئی، اور اس سے پہلے یہاں پہ وہ پراپر پلاننگ نہیں کی گئی جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ ہوئی. لیکن بہت سے ایریاز سے جو ہے پانی ابھی بھی نکالا جا چکا ہے. جو ایریاز ابھی بھی ولنریبل ہیں وہاں پہ کام جاری ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سی ایم بلوچستان کا، پی ڈی ایم اے کی ٹیم کا. ہم موجود ہیں اپنے اپنے علاقے میں، سارے ایم پی ایز نے ساری رات موجود رہے، اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ عید کے دوسرے دن سے لے کر سارے ایم پی ایز کوئٹہ کے خصوصاً باقی علاقوں کے جو ہے وہ اپنے اسٹیشنز میں موجود رہے. کوئی بھی ایمرجنسی ہوئی پی ڈی ایم اے نے بڑا پرومپٹ رسپانس دیا ہے، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی کوئٹہ کے حوالے سے ہم کوئٹہ کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ مل کے ایک پراپر پلان بنائیں گے تاکہ فیوچر میں کوئٹہ کے جو اربن فلڈنگ کا مسئلہ ہو، باقی جو بھی ایشوز ہیں، کچرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سی نالیاں جو ہے. حالانکہ یہ اچھا ہوا کہ رمضان کے مہینے میں پی ڈی ایم اے نے اور میونسپل کارپوریشن نے بہت زیادہ کچرا اٹھا لیا تھا. اگر اس کچرے کو ہم نہیں اٹھاتے تو آج کوئٹہ میں یقیناً بڑا سیریس ایشو ہوتا. تو وہ اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم موجود ہیں، سی ایم صاحب موجود ہے، باقی آفیشلز موجود ہیں اور موجود رہیں گے عوام کی خدمت کے لیے. تھینک یو ویری مچ. میڈیا والا سے بھی ہمارا گزارش ہے کہ پردن جس کا بھی نشانی کرے تاکہ وہاں پہ جو ہے ٹیمیں پہنچ جائے.
مہربانی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं साफ़ी हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे जब मैं सुनने के लिए आए हैं। देखिए ये कुदरती आफात है, हमारे और आप कोयटा शहर के जो लोग हैं उनके सबके सामने, बल्कि ये जो बारिशें हुई हैं इनसे पूरे हमारे सूबा मुतासर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के फजल व करम से हमारी हुकूमत की वजह से जो है ना, ये सफाई मुहिम जो रमज़ानुल मुबारक में हमने शुरू की थी उसके जो है ना वजह से जो है ना अल्लाह के फजल व करम से जो हमारे जो पानी का जो फ़्लो था वो या मतलब रुक ना सका। ये अच्छी बात है कि यहाँ पानी अभी शहर में नहीं है, तो ये तासुर देना हमें हमारी समझ से बाला तर है। इससे पहले जो कोयटा शहर के अंदर फ्लडिंग हुआ है हमारे और आपके सामने थे, वहाँ मतलब इस तरह भी थे आज से एक साल पहले, उसमें आप देख सकते हैं शायद 1 फुट 2 फुट 4-5 दिनों तक पानी वहाँ खड़ा रहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएमए और हमारे जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, रात में ख़ुद भी कल रात से नहीं कल मैं दिन से लगा हूँ, अपने हर इलाके में हर गली में हर कूचे में जा रहा था। लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से ओवरफ्लो था। अल्हम्दुलिल्लाह पानी, ये बड़ी बात है कि यहाँ पानी नहीं रुका। अगर पानी ज़्यादा रुक जाता कोयटा शहर के अंदर तो नुकसान ज़्यादा था। फिर भी हम यही कोशिश करेंगे, हुकूमत यही कोशिश करेगी, जो भी हमारे जो कोयटा शहर के लोगों के नुकसान हुए उनका तखमीना लगाएंगे। इंशाल्लाह हम सीएम के साथ बैठेंगे, उनका इंशाल्लाह ये भी अजाला होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये चीज़ें बातें हो रही हैं पिछले अपना 6-7 अजला में, आप ये बताएं कि इसमें कितनी अमवात हुई हैं, कितना जो है वो जानी हमारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा पीडीएमए में फंड का हमेशा मसला रहता है, तो गवर्नमेंट ने कितना फंड इनको जारी किया है ताकि जो मुतासरीन हैं उन तक वो चीज़ें पहुँचा सकें। नूरुल्लाह साहब, जो जानी नुकसान है वो 7 अफराद का है, 5 आसमानी बिजली से हैं और 2 छत गिरने से हैं। केच में 1 कैजुअल्टी है, लोरालाई में 1 है, डेरा बुगटी 2, सूराब 2 और पशीन 1। और माली नुकसान की चूँकि कोयटा सिटी में भी इस वक्त असेसमेंट का काम जारी है और उसके अलावा जो तकरीबन 7 अजला हैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट कर रहे हैं। और फ़ंड्स की आपने जहाँ तक बात की तो मेरी मालूमात के मुताबिक फ़ंड्स की कमी का कोई मसला नहीं है। सीएम साहब वाज़े तौर पे गुज़िश्ता रात अहकामात दे चुके हैं कि रिलीफ एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए जितने फ़ंड्स की ज़रूरत होगी, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत होगी फ़राम की जाएगी, पीडीएमए को ज़रूरत होगी फ़राम की जाएगी। और पीडीएमए के लोगों ने भी मुझे ये बताया कि अगर डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर भी जैसे कहते हैं रिलीफ़ के काम, रेस्क्यू के बाद सबसे अहम मसला होगा रिलीफ़ का, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो सेल्स कायम हैं वहाँ पर तमाम वाफिर मिकदार में चीज़ें, राशन, टेंट्स मौजूद हैं। अगर मज़ीद ज़रूरत हुई तो 12 घंटे के नोटिस पे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को सप्लाई की जा सकती है।